السلام علیکم اور اسٹوری ہیلز پہ خوش آمدید۔ حر کا مولا امام حسین کو کربلا میں روکنا، مولا حسین کا اپنی موت کی پیشن گوئی کرنا، اور ابن زیاد کا امام حسین علیہ السلام کو خط اور امام حسین علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا کہا، یہ تمام موضوع ہماری آج کی ویڈیو کا حصہ ہیں، تو لازم ہے کہ آپ ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حر بن یزید نے ابن زیاد ملعون کے حکم پر مولا حسین علیہ السلام کو ایک بنجر آب و گیا زمین میں روک لیا۔ اس وادی میں اگرچہ امام حسین علیہ السلام نے یہ اصرار کیا کہ ہمیں آگے جانے دیں تاکہ نینوا یا غازریہ میں پڑاؤ ڈال سکیں، لیکن حر نے اس کی اجازت نہ دی اور کہا کہ ابن زیاد نے مجھ پر جاسوس مقرر کر رکھے ہیں کہ وہ میرے رویے اور اعمال پر نظر رکھ سکیں، اور اس زمین میں ہی آپ کو روکنے کا حکم ملا ہے۔ اس زمین پر آئے تمام کاروان حسینی کے دلوں میں ہیبت طاری ہو گئی، تو امام حسین علیہ السلام نے پوچھا، ما اسمہ ہذہ الارض، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا نام سنا تو آپ اپنے گھوڑے سے اترے۔ جو ہی آپ کے قدم مبارک کربلا کی زمین پر پڑے تو کربلا کی زمین کا رنگ زرد ہو گیا اور کربلا کی خاک اڑنے لگی جو مولا حسین علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر پڑی اور کچھ آپ کے بالوں میں بیٹھ گئی۔ روایات کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچے تو 61 ہجری اور 2 محرم کا دن تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اہل نینوا اور غازریہ سے اس زمین کو 60 درہم میں خرید لیا۔ کتاب محیج الاحسان میں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے زمین کربلا پر امام حسین علیہ السلام کا پڑاؤ ہوا تو سیدہ زینب جو ہیں وہ اپنے بھائی کی خدمت میں آئیں اور عرض کی، بھائی حسین، یہ وادی بہت وحشت زدہ ہے، دردناک ہے اور ہولناک ہے۔ جس وقت سے ہم یہاں آئے ہیں میرے دل پہ وحشت طاری ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، بابا کے زمانے میں بابا اور بھائی کے ساتھ جب صفین جا رہے تھے تو ایسی زمین سے گزر ہوا تو ہم یہاں اترے اور آرام کرنا چاہا۔ میرے بابا کا سر بھائی حسین کی گود میں تھا، آپ کچھ دیر سوئے، میں بابا کے سر کے قریب بیٹھا تھا، اچانک نیند سے جاگے اور سخت گریہ کرنے لگے۔ بھائی نے اس قدر گریہ کرنے کی وجہ پوچھی تو بابا نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اس وادی میں خون کا دریا ہے اور میرا بیٹا حسین اس میں غوطے کھا رہا ہے اور شدید استغاثہ کر رہا ہے مگر اس کی کوئی مدد نہیں کر رہا۔ اور پھر بابا نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے ابا عبداللہ، اس ہولناک واقعے کے وقت تمہاری کیا حالت ہوگی؟ تم کیا کرو گے؟ تو میں نے عرض کی، بابا، میں صبر کروں گا اور اللہ کی رضا پہ راضی رہوں گا۔ سید ابن طاؤس لحوف میں لکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا پرشکوہ کاروان زمین کربلا پر پہنچا اور اس زمین پر اترا تو امام حسین ایک طرف بیٹھ گئے۔ اصحاب اور غلاموں نے خیام لگانا شروع کیے۔ آپ علیہ السلام اپنی تلوار صاف کرتے ہوئے اپنے رب سے مناجات کرتے رہے اور زمانے کی بے وفائی کا تذکرہ کرتے رہے اور شدید گریہ زاری کرتے رہے۔
راوی کہتا ہے کہ حضرت زینب جو کہ حضرت امام حسین کی بہن تھی، بھائی کے گریہ زاری کے اشعار کو سنتے ہوئے ان کے پاس آئیں اور ان سے کہا کہ بھائی ایسی باتیں تو وہ کرتا ہے جسے اپنے قتل کا یقین ہو جائے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا ہاں بہن مجھے یقین ہے۔ جناب زینب نے عرض کی ہائے یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ حسین اپنی موت کی خبر مجھے دے رہے ہیں۔ یہ بین سنتے ہی تمام مستورات میں گریہ شروع ہو گیا اور وہ اپنے چہروں پر ماتم کرنے لگی اور اپنے گریبان چاک کرنے لگی اور بار بار یہی بیان کر رہی تھی وہ علیہ و امی زہرا و حسینہ و حسینہ، اے ہماری غربت جو آپ کے بعد ہوگی، اے ابا عبداللہ الحسین۔ راوی کہتا ہے کہ بہنوں کو تسلی دیتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے بہن ام کلثوم، بہن زینب، بہن فاطمہ، یہ خیال رکھنا کہ میری دنیا سے جانے کے بعد اپنے گریبان چاک مت کرنا اور ایسی کوئی بات نہ کرنا جو خدا کی ناراضگی کا باعث بنے۔ بہن نانا رسول چلے گئے، اماں زہرا زخمی پہلو کے ساتھ چلی گئی، بابا علی زخمی پیشانی سے دنیا سے رخصت ہوئے اور بھائی حسین زہر سے شہید ہوئے۔ جس طرح تم نے اس وقت صبر کیا اب بھی صبر کرنا۔ جب آل عباس زمین کربلا میں وارد ہوئے تو آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو بلا کر ایک فصیح و بلیغ خطبہ فرمایا اور آپ نے آئندہ آنے والی مشکلات سے بھی ان سب کو آگاہ کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر کوئی مجھے چھوڑ کر جانا چاہے تو جا سکتا ہے کیونکہ ہم یہاں پر شہید کیے جائیں گے، مگر آپ کے صحابہ کو یہ کب گوارا تھا کہ وہ قیامت کے روز خدا کی بارگاہ میں اور اپنے نبی کے سامنے شرمندہ ہوں۔ شہر ابن عاشور لکھتے ہیں کہ امام علی مقام اپنے صحابہ کے جوابات سن کر بہت روئے اور پروردگار سے مناجات بھی کی۔ آپ نے یہاں اپنے بھائی محمد حنفیہ اور دیگر بنی ہاشم کو مدینہ میں خط لکھا اور اس میں اپنی گرفتاری سے آگاہ کیا۔ ابن زیاد کو خط کے ذریعے یہ پتہ چل چکا تھا کہ مولا حسین علیہ السلام کربلا میں پڑاؤ ڈال چکے ہیں، تو ابن زیاد نے مولا حسین کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط میں کیا تحریر تھا کہ مجھے یزید نے خط لکھا ہے اس وقت تک نرم بستر پر نہ سوؤں اور نہ گندم کی روٹی کھاؤں جب تک تمہیں قتل نہ کر لوں، یہ پھر تم یزید کی بیعت کر لو۔ امام علی مقام نے جب یہ خط پڑھا تو اس کے مضمون میں موجود گستاخانہ جملات کی وجہ سے اسے زمین پر پھینک دیا، اور قاصد نے جب جواب طلب کیا تو آپ نے کہا ایسا خط اس قابل نہیں کہ اس کا جواب دیا جائے۔ یہ بات جب ابن زیاد کو پتہ چلی تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے فوری طور پر عمر بن سعد سے کہا سنا ہے تم نے فرزند فاطمہ نے کیسے میرے خط کی توہین کی ہے، لہٰذا تمہیں لشکر دیا جاتا ہے، جاؤ ان سے جنگ کرو۔ اور پھر ہر روز کربلا میں لشکر بھیجے جاتے رہے اور جگر گوشہ بطول کے قتل کا سامان ہوتا رہا۔ سلام ہو آل محمد پہ کہ جنہوں نے خدا کے دین کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔